جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں ہوں رضوان علی احمد۔ کشمیر کے الیکشنز کا پہلا مرحلہ خوش اسلوبی سے مکمل ہو گیا اور پہلے مرحلے میں 3 اضلاع کی 13 نشستوں پر انتخابات کے لیے لوگوں نے اپنا کرائے دہی استعمال کیا اور انتخابی نتائج کے حوالے سے غیر سرکاری نتائج کے حوالے سے مسلم لیگ نون کو برتری حاصل ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ان انتخابات کے پرامن انعقاد پر اور شاندار انتظامات پر آزاد کشمیر حکومت، انتظامیہ اور تمام سٹیک ہولڈرز کو مبارکباد بھی پیش کی ہے، خراج تحسین بھی پیش کیا ہے اور عوام کا بھی شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے انتخابی عمل میں بھرپور شرکت کی ہے۔ ٹرن آؤٹ کے حوالے سے زبردست اطلاعات ہیں کہ شاندار ٹرن آؤٹ رہا ہے۔ انتخابات کے حوالے سے سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی، اس حوالے سے جو انتشاری ٹولہ تھا اس کی تمام سازشوں کو شکست دیتے ہوئے کشمیر کے عوام نے انتخابات کے پہلے مرحلے میں شرکت کی اور اپنے اپنے امیدواروں کو لیجسلیٹو اسمبلی کا نمائندہ منتخب کیا ہے۔ اب آگے چل کر حتمی اور سرکاری نتائج جب آئیں گے تو پاکستان ٹیلی ویژن نیوز آپ کو اس حوالے سے بھی آگاہ کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے بدلتے ہوئے موسمی حالات کے حوالے سے۔ این ڈی ایم اے کا وزٹ کیا وفاقی وزراء نے اور ان کو بریفنگ دی گئی موضوع پر، خاص طور پر مانسون میں ہونے والی بارشیں اور اس قدر شدید بارشیں ہیں۔ 2022-2025 میں آنے والے سیلاب میں جو انتظامات کیے گئے تھے اور اس کے بعد جو اقدامات اٹھائے گئے تھے، پیشگی اقدامات تاکہ آئندہ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بروقت کوششیں، بروقت اقدامات کیے جا سکیں، اس حوالے سے وفاقی وزراء کو بریف کیا گیا۔ اس موقع پر وزراء نے گفتگو بھی کی اور پاکستان کے موسمی حالات جو کہ پاکستان کی اپنی وجہ سے اس قدر خطرناک نہیں ہیں جتنا اس میں دوسرے ممالک کا حصہ ہے، وفاقی وزیر مصدق ملک نے گفتگو کی۔ اس موقع پر وزیر منصوبہ بندی نے گفتگو کی اور یہی ان کا کہنا تھا کہ پاکستان 5 ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ پاکستان کا مقدمہ عالمی عدالت میں عالمی برادری کے سامنے رکھا ہے اور انشاءاللہ پاکستان اپنا حق ضرور حاصل کرے گا اور اپنا مقدمہ بھی ہم جیتیں گے۔ اس کے علاوہ این ڈی ایم اے کی جانب سے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کی جانب سے جو انتظامات کیے گئے ہیں، مونسون بارشوں کے پیش نظر، دریاؤں میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر، مختلف بیراجز کو، ڈیمز کو اور جو بند ہیں ان کو حفاظتی اقدامات کے تحت محفوظ بنانے کے لیے جو انتظامات کیے گئے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر کہیں سیلابی صورتحال پیدا ہوتی ہے وہاں سے لوگوں کی نقل مکانی، ان کو رہائش کی فراہمی، کھانے کی فراہمی، خاص طور پر میڈیکل سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ ان دونوں موضوعات پر بات کریں گے۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں اکمل گھمن صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں، اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، جبکہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ظفر علی صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ۔ سر، کشمیر کے الیکشنز الحمدللہ پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا، لوگوں کی بڑی تعداد نے ووٹ کیا اور بیلٹ باکسز میں سے جو بیلٹس نکلے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ لوگوں کا اعتماد ہے جمہوریت پر اور انتخابی عمل پر۔ 5 سال بعد ہونے والے انتخابات میں لوگوں نے بھرپور شرکت کی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ یہاں الیکشن کا پہلا مرحلہ تھا، 3 ڈویژنز ہیں، 3 مرحلوں میں الیکشن ہوں گے۔ تو کل پہلا مرحلہ مکمل ہوا ہے اور اس میں جہاں تک لوگوں کی شرکت کا تعلق ہے اس کے متعلق متضاد رپورٹیں ہیں۔ بہت سارے انٹرنیشنل میڈیا ایسے بھی کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی زیادہ تعداد نہیں آ رہی، اور ووٹ کاسٹنگ کا جو رزلٹ آ رہا ہے اس کے حساب سے بھی دیکھیں تو، لیکن یہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ تمام ٹرمائل کے باوجود اور تمام پرابلمز کے باوجود جو کہ پچھلے دنوں کشمیر میں نظر آ رہی تھی، اس کے باوجود الیکشن جو ہیں وہ سیفلی، وداؤٹ اینی لاس آف لائف، وداؤٹ اینی لاس آف پراپرٹی یا کسی ہلہ گلا یا کسی ہنگم یا کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن کے بغیر وہ الیکشن جو ہے مکمل ہو گئے ہیں۔ نہیں تو بڑا ایک طرح سے فیئر تھا کہ پچھلے دنوں کچھ حالات ایسے رہے ہیں کشمیر کے جس کے اندر بہت سارے سوال اٹھتے تھے کشمیر کی انٹرنل صورتحال کے اوپر جو لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ تھی، تو وہ مکمل ہو گئے ہیں۔ اب ایک مرحلہ مکمل ہوا ہے، آگے 2 اور مرحلے رہتے ہیں، تو امید ہے کہ وہ بھی اسی طرح چلیں گے اور اس کے بعد پھر جو فائنل رزلٹ آئے گا اس کے حساب سے جو پارٹیاں ہی 2 ہیں، ایک پارٹی مسلم لیگ نون ہے، ایک پیپل پارٹی ہے، تیسری وہ استحکام پارٹی ہے جس کی میرا خیال ابھی تک وہاں کوئی ایسی سے ہے نہیں کیونکہ وہ نئی پارٹی بنی ہے جی، اور پولیٹیکلی وہ اسٹیبلش نہیں ہے۔ تیسری پی ٹی آئی تھی تو اس کو تو پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ ہائی کورٹ نے بدلے کے نشان کو ریسٹور کیا تھا، تو سپریم کورٹ نے اس کو ختم کر دیا، تو پی ٹی آئی نے اس الیکشن میں حصہ نہیں دیا۔ تو اب یہ جو ٹسل ہے یا جو چینج اوور ہوگی
It will be between लेकिन हम Mr. ब्रिगेडियर साहब उसमें एक और एलिमेंट भी तो है ना कि बहुत सारे वो मेम्बरान जो 2021 में पीटीआई के पैनल से या उनकी इंतखाबी निशान से इलेक्ट हुए थे वो दूसरी जमातों में शामिल हुए हैं और वहाँ से उन्होंने इंतखाबात लड़े हैं, तो उनके पास तो इस दफ़ा उम्मीदवार खड़े करने के लिए भी या उम्मीदवारों का अपना जो फर्स्ट चॉइस थी वो तहरीक इंसाफ नहीं थी। बहरहाल वो एक लंबी डिबेट है, उसके लिए हर एक का वर्जन जो है मुख्तलिफ हो सकता है। अगर उनका निशान अगर मेंटेन रहता तो हो सकता है सूरत हाल कुछ और होती, लेकिन क्योंकि अब वो नहीं है तो हम उसको डिस्कस ही नहीं करते। बिल्कुल सही। तो वो अपना दो ही पार्टियां रह जाती हैं मैदान में, एक तो पीपल्स पार्टी और एक PMLN है, और उनमें से जो ज्यादा सीटें जीतेगा वो हुकूमत बना लेगा। बिल्कुल और सही। उससे अच्छी बात यह है कि वो बगैर जिस तरह मैं देखता हूँ वो ये है कि बगैर किसी टर्मोइल के वो इलेक्शन का फेज जो है वो मुकम्मल हो गया है। ये एक अच्छी हम इंडिकेशन। इस मौजू पे हम वापस आएंगे कि जो जिस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश की गई थी और जिस तरह से इलेक्शंस को सबूताज करने की कोशिश की गई थी, अकमल घुमन साहब, हम देखते हैं सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज़ के जरिए लोगों को इश्तियाल दिलाने के लिए ऐसी तकारीर भी की गई, ऐसे नारे भी लगाए गए, लेकिन कश्मीर के लोगों ने जो इस सूरत हाल को नाजुक बनाने की कोशिश कर रहे थे ऐसी एलिमेंट्स, उनको ना सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि जो जमहूरी अमल है उस पर एतमाद का इजहार किया है। रिजवान साहब बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि देखें, कहा यह जाता है कि जो जमहूरियत होती है इसका अपना एक तरीक़ा कार होता है लोगों के साथ रियासत के जुड़ने का, चूँकि उसमें लोगों को ये एहसास होता है कि वो भी जो रियासती अमूर हैं, जो सरकार के अमूर हैं, उनकी शमूलियत भी उसमें है। कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है इस हवाले से ये है कि ये ख़ित्ता हमेशा से बहुत पुरअमन रहा है और लोग पाकिस्तान के साथ और ख़ास तौर पे अफवाज पाकिस्तान में उनका बहुत बड़ा हिस्सा भी है और वो बहुत मोहब्बत भी करते हैं। एक वक्ती जो है वो लोगों में मुतालबात के हवाले से आवाज़ उठी और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से उसको टैकल किया, लेकिन ये कि वो मुतालबात बढ़ते बढ़ते इस तरह उनकी शक्ल बन गई। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी जो तहरीक होती है या कोई आपने मुतालबात का हक़ है, देखिए हर बंदा जो अवामी मुतालबात होते हैं, जो अवाम की फ़लाह व बहबूद के होते हैं, वो ना सिर्फ अवामी सतह पे बल्कि सरकारी सतह पे भी उनके लिए हमदर्दी होती है। जिस तरीके के साथ आप फ़र्ज़ करें किसी हॉस्पिटल में MRI मशीन नहीं है या लोगों को खाने पीने की अशिया वाफर मिकदार में मुयस्सर नहीं है, लेकिन किसी भी तहरीक के जो रहनुमा हैं उनका सबसे बड़ा उनकी कामयाबी ये होती है कि वो इंसानी जानों के ज़िया के बगैर कामयाबी हासिल करें। और अगर वो तशद्दुद की तरफ जाती है तहरीक और उनके एक मुगालता उनको ये हो जाता है कि शायद को वो इनकलाब बर्पा कर देंगे, तो ये कोई इतनी कामयाब और हिकमत अमली के बगैर एक जो तहरीक है वो कामयाबी से हमकिनार उसका होना मुश्किल होता है। अब मौजूदा जो सूरत हाल है ये जो आप ये कह रहे हैं, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि जो मेरा अपना एनालिसिस था कि ये एक हुकूमत का मुश्किल फ़ैसला था इलेक्शन बर वक्त करवाना, लेकिन मैंने जो वहाँ के ऑब्ज़र्वर्स हैं, जो आज़ाद कश्मीर के रहने वाले मुख्तलिफ़ लोगों की मैंने गुफ्तगू सुनी, तो उन सब ने ये हुकूमत के जो मरहलावार इलेक्शन करवाने का सिलसिला है इसको बहुत अप्रिशिएट किया। और जहाँ तक इलेक्शन के पुरअमन होने की बात है, तो आप ये देखें कि मासवा इक्का दुक्का वाक़यात वो भी कोई ज़ाती जो रंजिश है और उसकी को पस मंज़र था, राना सनाउल्लाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप जिक्र किया। तो अदरवाइज़ ओवरऑल अमीर मकाम जो वज़ीर अमूर कश्मीर और शुमाली इलाका जात हैं, उन्होंने कहा कि 40, 50 और 60% मुख्तलिफ़ इलाकों में उसी मुख्तलिफ़ रेशो थी जो वोट लोगों ने डाले, जो टर्न आउट रहा, जो लोगों ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। देखिए एक जो बड़ी खूबसूरत बात है, आप ये देखें कि जो लोग पिछली कई दहाइयों से वो अपने लोगों से जुड़े हुए हैं, ये पॉसिबल नहीं होता। बेशक इस कोटली और जो मीरपुर का इलाका है, यहाँ से भी उस तहरीक के साथ लोग वाबस्ता थे जो हकूक़ के लिए निकले, लेकिन ये कि लोग अपनी क़यादतों से भी जुड़े होते हैं। और इस मौजूदा इलेक्शन में जो नताइज के हवाले से अगर हम बात करें, जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून ने 9 टिकटें हासिल की हैं और दूसरी जो पार्टियाँ हैं वो पीपल्स पार्टी 4 ली हैं, और मुझे मेरा ख्याल ये था कि शायद एक आध सीट इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी भी निकाल ले, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का भी अच्छा एक पस मंज़र है। तो लेकिन ये कि
اور ایک یہ بھی امکان تھا کہ شاید کوئی آزاد امیدوار. میں ذاتی طور پہ سوچ یہ رہا تھا کہ جو پاکستان مسلم لیگ کے رہنما ہیں میاں نواز شریف, شاید ان کے جانے کا بھی بہت فرق پڑا ہے. اور دوسری ایک جو اچھی بات یہ ہے کہ یہ انتخابات بالکل بھی متنازع نہیں ہیں کسی بھی حوالے سے, یعنی اس میں پیپلز پارٹی بھی تو وہ روایتی جو طریقہ کار ہے الیکشنز کے نتائج آنے کے بعد, وہ ہم نے دیکھا بلاول نے, پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے اپنے کنسرنز جو سیاسی کنسرنز ہوتے ہیں ان کا اظہار کیا ہے. تو بریگیڈیئر صاحب, جس طرح سے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے کی کوشش کی گئی, اس میں ثبوت بھی سامنے آئے, کس طرح سے بیرونی ہاتھ ملوث رہا اور چند شرط پسند لوگوں کے ذریعے لوگوں کو ان میں نفرت کا بیج بونے کی کوشش کی. پاکستان اور جو آزاد کشمیر ہے, خاص طور پر آزاد کشمیر کے حالات کے حوالے سے, وہاں فراہم کردہ سہولیات کے حوالے سے جو مطالبات تسلیم کیے جاتے رہے حکومت کی جانب سے, اس حوالے سے بھی پوری دنیا اس بات کی گواہی دیتی تھی. اور خاص طور پر کمپیریزن جو بنتا نہیں ہے مقبوضہ کشمیر کا اور آزاد کشمیر کا, لیکن بھارتی میڈیا اس تحریک کو یا پھر اس کا ردم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اقدامات کو پروپیگنڈے کے ٹول کے طور پر استعمال کر رہی ہے. اصل میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھارتی میڈیا کے رویے کے اوپر سوالات اٹھانا ہی فضول ہے, کیونکہ بھارتی میڈیا کو ان کے اپنے ملک میں گودی میڈیا کہا جاتا ہے. وہ میں اور آپ نہیں کہتے, ان کے اپنے جو پڑھے لکھے جرنلسٹ ہیں یا جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گودی میڈیا. اب گودی میڈیا کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کبھی بھی سچ نہیں بولنا. پھر دنیا میں جتنے انٹرنیشنل میڈیاز ہیں وہ ان کو اگر آپ ان کی رپورٹ دیکھیں تو وہ اس کو وار مانگرنگ میڈیا ڈکلیئر کر چکی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کی قیادت کے اندر بھی پاکستان کے متعلق جو مغلظات ہیں ان کے ذہن میں, وہ بکنے سے وہ باز نہیں آتے. اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے اندر جو لیڈرشپ ہے, نریندر مودی جیسے دہشت گرد کی, فیشسٹ کی, جو ہٹلر اور مسولینی سے بھی کم ترین اور ذلیل ترین لیڈر ہے, فاشسٹ ہے, وہ جو ڈائریکشن دیتے ہیں میڈیا کو, وہ را کے اندر باقاعدہ ایک میڈیا مانیٹرنگ سیل ہے which is headed by گریڈ 22, ان کا جو آفسر ہوتا ہے نا اپنا ڈی جیوز, وہ ہیڈ کرتا ہے. اور اس کے اندر یہ ارنب گواسوامی جتنے لوگ ہیں وہ اس کے ممبرز ہیں. تو وہ صبح اٹھ کے ان کو ٹیگ لائن دے دیتے ہیں اور ایک نیریٹو دیتے ہیں کہ سارا دن پاکستان کے خلاف یہ نیریٹو چلانا ہے. تو وہ تو ان کو کوئی اس کی بات کے اندر نہ کوئی وزن ہے, نہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے, بلکہ ان کو ایک ذہن سے ایک فضول ایلیمنٹ کے طور پہ نکال دینا چاہیے. اب جو کچھ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یا جو چیزیں ہیں وہ پاکستان اپنی پالیسی کے تحت کرے گا نا. ہم کسی سے مطلب ہے کسی کے غلام تو نہیں ہے کہ ہم چیز ایسی کریں گے جو کسی اور کی پالیسی ہے. تو پاکستان نے اپنی پالیسی کے تحت جو کیا ہے وہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. اور اس میں جو پاکستان کا کشمیر پہ اوپر جو اسٹانس رہا ہے وہ تو آج کا اسٹانس نہیں ہے, وہ تو 1947 میں جس وقت زبردستی وہ جعلی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کروایا تھا نہرو نے اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے پٹیل نے اور ان لوگوں نے, اور اس کے جا کے کشمیر پہ قبضہ کیا تھا. اور اس کے اندر نہرو نے اپنے جو اس کے تعلقات تھے, ایکسٹرا میریٹل افیئر تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی بیوی کے ساتھ, اس کو استعمال کیا تھا کشمیر پہ قبضہ کرنے کے لیے. گرداسپور جو پاکستان میں آیا تھا اس کو آخری وقت پہ جو ہے وہ انڈیا میں شامل کروا لیا تھا کہ گرداسپور جو ہے وہ مین انٹری بنتی تھی کشمیر کے اندر. تو وہ یہ تمام چیزیں حقائق کی جو ہے ریکارڈ کے اوپر اویلیبل ہیں. پاکستان نے اس دن سے اپنا جو اسٹانس ہے کشمیر کے اوپر وہ مینٹین رکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اینڈ جموں اینڈ کشمیر ہیز ٹو کم بیک ٹو پاکستان. اور یہ پورا کشمیر جو ہے وہ جس میں 14 لاکھ یا 15 لاکھ کی آبادی ہے, جس میں 4 بلین کے قریب 4.33 بلین کے قریب لوگ جو ہے وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر میں رہتے ہیں. لیکن سارے ایک دوسرے کے جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی تحریک کشمیر میں چلتی ہے اس کا موٹو یہی ہوتا ہے کہ آپ ہمیں آزادی دیں, انڈیا سے ہم نکلنا چاہتے ہیں کیونکہ انڈیا کے اندر جو ظلم ہو رہے ہیں. دیکھیے نا, اگر جموں اینڈ کشمیر میں حالات بہتر ہوتے تو یہ 8 لاکھ کی آرمی جو پچھلے 20 سال سے انڈیا نے ڈپلائے کی ہوئی ہے اس کو وہ نکال نہ لیتا وہاں سے. کیوں نہیں نکال رہا؟ اس لیے کہ وہاں پہ جو تحریک ہے وہ بھارت کے غاصبانہ رویے کے خلاف ہے, بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف ہے. اس کے خلاف پاکستان کا اسٹانس یہ ہے کہ کشمیر کا فیصلہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان کے تحت ہونا ہے. اور کشمیریوں کی بھی یہ ڈیمانڈ تھی. بلکہ ویسے تو اگر تاریخ میں جائیں گے تو آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ بھارت کے جتنے لیڈر ہیں نہرو سے لے کے انہوں نے بھی یہی کمنٹ کیا تھا کہ ہم کشمیر کا معاملہ یا کشمیریوں, بھارت خود لے کے گیا تھا اس کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں. اس پورے معاملے کو بھارت کی ہی
درخواست پر اقوام متحدہ نے اس کو متنازع علاقہ قرار دیا تھا اور اس پر استصواب رائے کے حوالے سے کہا تھا کہ استصواب رائے ہوگا اور یہ فیصلہ کشمیری کریں گے. جی بالکل، وہ یہی میں افسر کر رہا ہوں نا. نہرو نے بھی یہ کمنٹ کیا تھا ایک اپنے دہلی آل انڈیا ریڈیو سے ایک ایڈریس میں بھی یہ کمنٹ کیا تھا. لیاقت علی خان کو جو ٹیلی گرامز کیے تھے اس میں بھی ایک کمنٹ کیا تھا کشمیر کا معاملہ جو ہے کشمیریوں کی جو اچھا ہے جو مرضی ہے اس کے خلاف اس کے مطابق ڈیسائیڈ کریں گے. لیکن آپ کو پتا ہے وہ تو جو ملک گاندھی جس کو وہ باپ کہتے ہیں باپو کہتے ہیں ہر دفتر میں اس کے پیچھے تصویر لگائی ہوئی ہوتی ہے اس کو یہ جو اپنی پارٹی ان پار ہے بی جے پی اور آر ایس ایس ان کے ایک پریچک نے اس کو پوائنٹ بلینک ریٹ کر گولی مار دی تھی. اب یہ وہ گوڈسے کی سالگرہ مناتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے جس ملک کا یہ کلچر ہوگا جس ملک کا یہ کریکٹر ہوگا اس کے میڈیا سے یا اس کے انسٹیٹیوشن سے آپ کسی جسٹس کی یا کسی سچائی کی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ جو بھی ایکسپیکٹ کرے گا ہی ول بی لیونگ ان فولز پیراڈائز. یہ تو ہے ہی گدا میڈیا. اور بھارت کی حکومت سے گندی حکومت آج کل مطلب غاصبانہ وحشیانہ فاشسٹ ڈکٹرزم جو کریں جو اس کی گواہی تو بریگیڈیئر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے اندر موجود مختلف تحریکیں ہیں علیحدگی پسند تحریکیں ہیں وہاں پر جو کوکی قبائل کے مسائل ہیں آسام کی صورتحال ہے پھر ناگالینڈ کی صورتحال ہے اور اب تو جنتر منتر میں جو سٹوڈنٹس نے جو حشر کیا ہے مودی حکومت کا ان کے وزیر تعلیم سے استعفیٰ لیا ہے اور اپنے حقوق کے لیے بات کی ہے تو وہاں پر بھی یہ چیز سامنے آتی ہے کہ کس طرح سے گودی میڈیا خاص طور پر ہندوتوا کے ایجنڈے پر کاربند ہے اور ان کی پوری ریاستی مشینری اس ایک مضموم عزم کے لیے استعمال ہو رہی ہے. ہم آگے بڑھیں گے تھوڑی سی بات کریں گے کچھ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے موسمی حالات مانسون کے سپیلز کے حوالے سے پنجاب کے مختلف علاقوں میں کشمیر گلگت بلتستان خیبر پختونخوا بلوچستان سندھ تمام علاقوں میں بارشیں اور یہ مانسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. اس کی وجہ سے گلیشیئرز پگھلنے کا عمل موسمیاتی تبدیلی ہے اس کی وجہ سے حدت میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے باعث سیلابی صورتحال کا خدشہ پاکستان میں قدرتی آفات کی وجہ سے ہم نے دیکھا 2022 میں پاکستان کو $30 بلین سے زیادہ کا نقصان ہوا. اس میں قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا بڑی تعداد میں مال مویشی ہلاک ہوئے پھر انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا. اس کے بعد پاکستان نے اپنے ریزیلینس کا مظاہرہ کیا پوری دنیا کو پاکستان نے آگاہ کیا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی میں حصے دار نہیں ہے لیکن پاکستان اس کو فیس کر رہا ہے. 5 ایسے ممالک جو سب سے زیادہ متاثر ہیں ان میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے. این ڈی ایم اے کا وزٹ کیا وفاقی وزراء نے اور اس موقع پر انہیں بریفنگ بھی دی گئی. اس موقع پر گفتگو کی وفاقی وزراء نے اور پاکستان کے بدلتے ہوئے موسمی حالات حکومت کی جانب سے اقدامات اور اس میں عوام کی شرکت خاص طور پر اداروں کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں جو ٹائم لائن دی جا رہی ہے جو فریم ورک دیا جا رہا ہے اس پر عمل درآمد کے حوالے سے بریفنگ دی گفتگو کی. اس موقع پر وفاقی وزراء نے منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا اس میں حصہ نہیں ہے لیکن پاکستان نے جو تباہی فیس کی ہے اور آئندہ سالوں میں جو حالات بننے جا رہے ہیں اس سے بچاؤ کے لیے بر وقت فیصلے کرنا ہوں گے ہمیں سخت فیصلے کرنا ہوں گے اور اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو حصہ ڈالنا ہوگا. پاکستان اکیلا اس کا ذمہ دار نہیں ہے لیکن فیس صرف پاکستان کا رہا ہے. دوسری جانب وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ریزیلینٹ قوم تو ہم ہیں لیکن موسمیاتی حالات اس قدر تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے جو پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے پاکستان کے انفراسٹرکچر کا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کی جانی نقصان ہو رہا ہے مالی نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو جو قدرتی آفات کی وجہ سے ایک سٹیپ بیک جانا پڑتا ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت پر پاکستان کی اقتصادی ترقی پر اقتصادی رفتار پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. اکمل گمن صاحب ہم اس موضوع کے اوپر بات کریں گے. ڈی جی پی ڈی ایم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے عمر عباس میلا صاحب. ڈی جی صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سر لاہور میں واسا کی مشینری ہم نے دیکھا بھرپور انداز سے سرگرم رہی اور خاص طور پر ڈرینیج کے حوالے سے بھرپور کام کیا گیا. 1000 سے زیادہ مشینیں پنجاب بھر میں تعینات رہیں ورکرز ہزاروں کی تعداد میں تعینات رہے. اس وقت مختلف دریاؤں کی کیا صورتحال ہے اور جو مانسون کے آنے والے سپیل ہیں خاص طور پر آج سے جو ایک نئے سپیل کی پیشگوئی کی گئی ہے اور پھر اگست کے ہفتے میں پہلے ہفتے میں جو پیشگوئی کی گئی ہے اس حوالے سے کیا انتظامات ہیں کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی تھینک یو. جی بالکل میں بتاتا چلوں کہ ہماری جو دریاؤں کی صورتحال ہے وہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. ہماری نارمل سے لو فلڈ میں ہے. اس میں میڈیم فلڈ میں بھی کوئی نہیں ہے. ہمارا انڈس جیلم چناب راوی ستلج آل آر اوکے. ہمارے بلکہ لیولز ابھی ڈراپ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے کیچمنٹ ایریاز میں بارشیں ریسیڈ کر چکی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو ریزروائرز ہیں ان میں بھی ابھی تربیلا منگلا میں سفیشینٹ کیپیسٹی ہے
کہ ابھی بارشیں ہو بھی جائیں تو وی آر ایبل ٹو اسٹور اٹ. اسی طرح ایسٹرن ریورس پہ اکراس دا بارڈر بھی جو ڈیم سچویشن ہے دیر اباؤٹ 35% اسٹوریج فلڈ ہے, باقی ساری رہتی ہے, تو وہاں سے بھی ابھی دریاؤں میں بہت سارا پانی آنے کا خطرہ نہیں ہے. ہاؤور ظاہر ہے جو اسپیل پہلے بھی گزری ہے وہ بہت ہیوی تھی, اگلی اسپیل بھی آ گئی ہے. اب وی آر ہوپ فل کہ یہ والا جو ویدر سسٹم ہے یہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوگا جتنا پریویس تھا. صحیح. لیکن ظاہر ہے اگر کانسنٹریٹ ہو جائے بارش ایک چھوٹی ڈیوریشن میں یا ایک چھوٹی جگہ پہ تو پھر اس سے اربن فلڈنگ کا فنامنن ہو سکتا ہے. وہ جیسے آپ نے مینشن کیا کہ ہماری واسا, ہماری لوکل گورنمنٹس بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور بہت جلدی ہماری الحمدللہ اس سال ڈرین ہو جاتی ہے. ظاہر ہے جہاں پہ کئی جگہ انڈیشن کا ہوا ہے رورل ایریاز میں, کیونکہ آپ کے جو نالے بہ رہے ہیں آپ کے سارے کیچمنٹ ایریا میں نالوں کے, اور اس جگہ پہ بھی جب بارش ہو جائے تو تھوڑا سا اوور فلو کا چانس ہوتا ہے, تو وہاں پہ کچھ انڈیشن ہے لیکن وہ بھی 2 دنوں میں انشاءاللہ ریسیڈ ہو جائے گی. اچھا عمر عباس صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت بھارت کی طرف سے ڈیٹا آیا کرتا تھا پاکستان کو, اور ہم نے دیکھا گزشتہ برس 2025 میں جو چناب کی صورتحال بنی اور جس طرح سے راوی میں سیلابی صورتحال بنی, بھارت نے بغیر اطلاع کیے پیشگی اطلاع کے پانی چھوڑا اور اس کی وجہ سے پاکستان کو نقصانات فیس کرنا پڑے. ارلی وارننگ سسٹمز انسٹال کیے گئے ہیں, بھارت کی جانب سے ڈیٹا شیئر نہیں کیا جا رہا, تو ایسی صورتحال کے لیے کیا تیاری کی گئی ہے؟ جی یہ بالکل دس از اے ویلڈ کنسرن, اور ظاہر ہے ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ یہ کیونکہ ہمیں فارملی ڈیٹا شیئر نہیں ہو رہا تو وی ہیو ادر ویز کہ ہم اپنی پریڈکشنز کر سکیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہمارے اپنے ویدر سسٹمز ہیں, ریڈارز ہیں, ہم چیک کرتے رہیں کہ جی ہاؤ از دا ویدر اکراس دا بارڈر, کیا پریسیپیٹیشن ہے, کیا رین فال ہے, کہاں ہوئی ہے, کس کے کیچمنٹ ایریا میں, اور کتنے ٹائم میں ہمارے تک پہنچ جائے گی. سیکنڈلی جیسے میں نے کہا کہ ان کے جو ریزروائرز اور ڈیمز کی پوزیشن ہے وہ بھی ہم چیک کرتے رہتے ہیں. ہمارا NDMA میں جو آپریشن سینٹر ہے وہ سارے صوبوں سے شیئر کرتا رہتا ہے, سو وی ہیو این آئیڈیا کہ ان کی کیپیسٹی جب فل ہونے لگتی ہے کہ دین وی نو وی ہیو ٹو بی مور ویجیلنٹ کہ ایکسٹرا پانی جب آئے گا تو وہ آگے فلو کر جائے گا. تو دیز آر سم آف دا ویز وی ورک اراؤنڈ اٹ. چناب کا ظاہر ایک مسئلہ ہے کہ اسٹوریج کیپیسٹی وہاں پہ نہیں ہے اور وہاں پہ کیچمنٹ ایریا پہ کراس دا بارڈر ہے, تو اس پہ ظاہر ریئیکشن ٹائم ہمیں کم ملتا ہے. اس کے لیے خاص طور پہ انفارمل چینلز بھی استعمال ہوتے ہیں تاکہ جتنا جلدی ہمیں پتہ چل جائے اتنا جلدی ہم ریئیکشن اپنا کر سکیں. تو عمر صاحب اب جو صورتحال بن رہی ہے, جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہمارے پاس انفارمل ویز ہیں انفارمیشن کے, تو اپنے ریڈار کے ذریعے ہم تھوڑا سا انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں نا کہ موسمی حالات کس طرف بدل رہے ہیں. پاکستان اکیلا تو ذمہ دار نہیں ہے موسمی تبدیلی کا. پھر PDMAs کی جانب سے کوارڈینیشن کے حوالے سے وزیر اعظم نے جو ہدایات کی تھیں NDMA کے ذریعے باقی صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن, وہاں پر اگر ضروریات ہیں مختلف مشینری کی, وہاں کے موسمیاتی حالات کی, اور خاص طور پر اگر قدرتی آفات کا سبب بنتے ہیں یہ موسمی حالات, تو کوارڈینیشن کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا. جی بالکل, ہماری PDMA پنجاب کی اگر میں بات کروں تو الحمدللہ ہماری ساری تیاری پری مانسون میں ہو گئی تھی. ساری جو پریکیورمنٹ ہونی تھی وہ لے کے ڈپلوائے کر دی گئی ہے, ریزروز بھی اویلیبل ہیں. ریسکیو 1122 نے بھی ساری, جیسے آپ نے بتایا کہ واسا اور لوکل گورنمنٹ نے بھی مشینری لے کے ڈپلوائے کر دی ہے, اور اس کے علاوہ فریم ورک ایگریمنٹس ان پلیس ہیں. اگر ریلیف کیمپس بنانے پڑیں, اگر کھانا وغیرہ بھی دینا پڑے, تھوڑا لانگ ٹرم ہو جائے, تو وی ہیو آل دوز پریپریشنز ان پلیس. اس کے علاوہ جو NDMA اور PDMAs کا ریلیشن شپ ہے وہ اٹ از بیکم ویری ڈائنامک, تو وہ ہر وقت کانسٹنٹ کمیونیکیشن کوآرڈینیشن رہتی ہے. آج صبح بھی میٹنگ تھی, کل بھی تھی, بلکہ کل صبح بھی ہے. تو ناؤ ایز وی گو انٹو دا مین تھرسٹ آف دا مانسون, اب آئی تھنک آلموسٹ ایوری ڈے دیر ول بی میٹنگ ایوری مارننگ, تاکہ کوآرڈینیشن رہے. ہم چیک کرتے رہیں جی کہاں پہ ویدر سسٹمز آ رہے ہیں, کہاں پہ کس قسم کا نقصان ہوا ہے, کہاں پہ کس کو اسسٹنس کی ضرورت ہے. ہر صوبے میں کنٹرول روم بنا ہوا ہے, 24/7 چلتا ہے. ہر ضلع میں کنٹرول روم بنا ہے وچ از ان کانٹیکٹ ود دا پروونشل کنٹرول رومس, تاکہ بوتھ ویز جو آپ کی چینل کمیونیکیشن ہے, انفارمیشن فلوز ہیں, وہ اسموتھ رہیں اور اسپیڈی رہیں. بہت شکریہ عمر عباس میرا صاحب, DGPDM میں آپ PTV سے بات کر رہے تھے, اور دعا ہے کہ جو ایفرٹس کیے جا رہے ہیں PDMAs کی جانب سے, NDMA کی جانب سے, اور تمام سٹیک ہولڈرز کی جانب سے موسمیاتی حالات سے ان کا سامنا کرنے کے لیے, ان ایکسپیکٹڈ رینز ہیں, اور موسمیاتی تبدیلی کا ایک سب سے بڑا جو نتیجہ سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ بہت کم وقت میں بہت زیادہ بارش ہے, بہت زیادہ بجلی گرنے کے واقعات پیش آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچتا ہے, لوگوں کو, ان کے مال مویشیوں کو نقصان پہنچتا ہے. پھر پاکستان ایک زرعی ملک ہے تو ہماری زراعت بھی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. ہم نے دیکھا کہ گجرات ڈویژن میں, گجرانوالہ ڈویژن میں بھی دھان کی فصلوں کو نقصان پہنچا,
اور یہ سیلاب کی وجہ سے نہیں، بہت شدید بارشوں کی وجہ سے ہے، کچھ بند ٹوٹے ہیں، اوور فلو ہوا ہے، اس کی وجہ سے بھی نقصان پہنچا ہے۔ اکمل گھمن صاحب، اب یہ جو حالات بن رہے ہیں، جس طرح سے ڈی جی پی ڈی ایم میں بتا رہے تھے کہ ہم کوارڈینیشن کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اب لوگوں کو اس میں انڈیویجول لیول پہ بھی پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ باقی ممالک سے ہم مطالبہ تو کر رہے ہیں لیکن ہم اپنی ذمہ داری کو ایک قدم آگے بڑھ کے ہمیں ادا کرنا پڑے گا۔ بالکل رضوان صاحب، میں آپ کو حوالہ دوں گا کہ خاص طور پہ مصدق ملک صاحب جو وزیر ماحولیات ہیں، ان کا ایک بیان مجھے بڑا اچھا لگا۔ میں آج پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر تربیلا اور منگلا کی نسبت آپ 6-7 گنا بھی زیادہ پانی کو ریسٹور کریں یا اس سے زیادہ ضائع کر دیں تو آپ کو اتنے بڑے 6-7 ڈیموں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ صحیح۔ تو جو واٹر مینجمنٹ ہے اس کی بہت اشد ضرورت ہے، اور مجھے اچھا یہ لگا کہ ہمارے جو ریاستی سطح پہ، سرکاری سطح پہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے۔ دوسرا یہ کہ جو ان ایکسپیکٹڈ رینز یا فلڈز ہیں اس کی وجہ سے وزیر داخلہ جو وزیر خزانہ ہیں ان کا بیان ایک بڑا وہ بھی میننگ فل ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا گروتھ ریٹ یہ ہے 5%، 6%، 7% بھی ہو جائے یا اس سے بھی بڑھ کے ہو جائے، تو اگر ہم جو فلڈ سے نقصان ہے، جو سیلابوں سے نقصان ہے یا بارشوں سے نقصان ہے، اگر ہم اس کو مینیج نہیں کر سکتے تو وہ پھر ساری ہماری جو گروتھ ریٹ ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ نقصان میں ہم چلے جاتے ہیں۔ اس دفعہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے آج جس طرح کہا ہے کہ ہماری ساری جو تیاریاں ہیں وہ مکمل ہیں، یہ دیکھیں کہ تیاریوں سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی یہ چاہ رہے ہیں کہ سیلاب آئے، لیکن یہ کہ ہر سال چونکہ مونسون آتا ہے تو یہ ایک ان ایکسپیکٹڈ کچھ نقصانات ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ابھی تک کے ڈیٹے کے مطابق 110 کے قریب جو ہیں وہ لوگ اپنی جانوں سے جا چکے ہیں، حالانکہ کوئی بہت بڑی فلڈنگ ابھی تک نہیں ہوئی، اور کوئی 3.25 مختلف حادثات ہیں، دیواریں گرنے کے، چھتیں گرنے کے، کرنٹ لگنے کے یا پھر آسمانی بجلی گرنے کے واقعات، ان میں یہ لوگ جو ہے اپنی جان سے گئے ہیں۔ ہاں جی، وہ اس میں یہ ایک وفاقی وزیر نے بہت اچھی بات کی کہ گو کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو مکانات کی تعمیر کے حوالے سے وہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے، لیکن پھر بھی گورنمنٹ جو ہے وفاقی گورنمنٹ ہے وہ رہنمائی کے لیے وہ اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ فرض کریں اگر کسی گھر کی چھت گر جاتی ہے تو اس میں گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے، اس میں انڈیویجول جو لوگوں کا اپنا کردار ہے، اور جو جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ایک زمانے میں جو کچے مکانات ہوتے تھے ان کی لیپا پوتی ہوتی تھی، اور اب بھی جو چھتوں کو ان کی سپرویژن کی جاتی ہے یا ان کو مرمت کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو نقصانات ہیں سیلاب میں، حکومت کی تیاری اپنی جگہ پہ، پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ ہمارے جو انتظامات ہیں وہ پوری طرح مکمل ہیں اور ہمیں کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو آپ نے بار بار اپنی باتوں میں کہا کہ پاکستان ان ٹاپ 5 ممالک میں آتا ہے جو ولنریبلٹی کے اعتبار سے اس درجے میں سر فہرست ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ جو صنعتی گیسوں کا اخراج ہے، جنہیں گرین گیسز بھی کہا جاتا ہے، وہ اس میں پاکستان کا رول نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن یہ کہ جس طرح گلیشیئرز گر جاتے ہیں یا حدت بڑھنے کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں ان کی وجہ سے۔ اکمل گھمن صاحب، اس دفعہ تو ہم نے دیکھا کہ یورپ بھی اچھی خاصی ہیٹ کی لپیٹ میں رہا اور وہاں پر بھی بہت زیادہ ایسے حالات بنے جس کے باعث لوگوں کی جانیں بھی گئیں، انفراسٹرکچر کو نقصان ہوا، یہاں تک کہ ایمرجنسی نافذ کرنا پڑی۔ بریگیڈیئر صاحب، بھارت نے آبی جارحیت کا مظاہرہ کیا 2025 میں بھی، اور اس سے خیر اپریل 2025 سے قبل ہی وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو کینسل کرنے کی باتیں کر رہے تھے، اور ایک بہانہ چاہیے تھا، پھر وہ ایک فالس فلیگ ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے اعلان یہ کہا جی کہ ہم اس جو ٹریٹی ہے اس کو کینسل کرتے ہیں اور اس کے ہم پابند نہیں رہیں گے، لیکن پاکستان نے عالمی برادری میں نہ صرف مقدمہ دائر کیا بلکہ جیتا بھی۔ اب ایسی صورتحال میں بھارتی آبی جارحیت کھلی دہشت گردی ہے، یہ پاکستان جہاں پر ہماری زندگیوں کا سوال ہے پانی، اور وہیں پر پانی کا بے دریغ اگر وہ چھوڑتا ہے پانی کو بغیر انفارمیشن کے، تو یہ بھی ایک طرح کی دہشت گردی ہے۔ بالکل، وہ تو دہشت گردی ہے، لیکن وہ انہوں نے کرنی ہے۔ 2030 تک ورلڈ بینک کی رپورٹ کہتی ہے پاکستان ول بی واٹر اسکیئرس کنٹری، اس لیے کہ اگر انہوں نے وہ ڈیم بنا لیے جو وہ اناؤنس کر رہے ہیں، اور اگر وہ کرتے ہیں جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ چناب کو ڈائیورٹ کرتے ہیں، جو پاسبل نہیں ہے، لیکن ان کی کوشش اگر ہے اور ایک ٹنل بنانا چاہتے ہیں، تو بات یہ کہ ان کے ڈیزائن تو سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا۔ اب کیا ہم ہر سال اس جسٹیفیکیشن کے پیچھے چھپتے رہیں گے کہ جی بھارتی آرٹی دہشت گردی ہے، اس لیے پاکستان میں سیلاب آ گیا؟
ہم نے تو اپنے وہ انہوں نے کرنا ہے. آپ let me write it, we should write it down there and do it. ہم نے آگے کیا کرنا ہے جی ہمیں کیا ہم ویدر کو اسٹڈی کرتے ہیں. ہمارے پاس سارے میٹرولوجسٹ ہیں ویدر اسٹڈی کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے اس دفعہ مونسون کیسی آ رہی ہے. اگر وہ مونسون آ رہی ہے اور اس نے پاکستان کے شہروں میں مونسون نے بارش نے ان ایکسپیکٹڈلی گرنا ہے تو اس کے لیے پہلی چیز آپ کو کیا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز جو ریکوائر جو ہے وہ ہے آپ کو ڈرینیج. دوسری چیز ریکوائرڈ ہے آپ کے نالے اور باقی چیزوں کی صفائی. تو آپ یہ جو پانی کھڑا ہوا ہے اس کی آپ اس جسٹیفیکیشن کے پیچھے تو نہیں جا سکتے کہ جی موسمی بارشیں بہت ہو گئی ہیں تو اس سے نقصان ہو گیا. اگر وہ موسمی بارشیں ہیں تو اس کا انتظام تو حکومتیں کرتی ہے نا کہ آپ نے اپنا ڈرینیج بہتر کرنا ہے, پائپس آپ کو ڈیولپمنٹ اسکیمیں ہیں, کتنے پیسے آپ ڈیولپمنٹ اسکیموں پہ خرچ کرتے ہیں. where that money goes. ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ اٹھے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کھا کے دیکھیں, ابھی کل ہی پرسوں آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی ایک رپورٹ چھپی تھی نیوز میں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 75 بلین روپیز الاٹ کیے گئے ہیں کیبنٹ ڈویژن کی طرف سے مختلف ڈپارٹمنٹ کو ڈیولپمنٹ کا ورک کرنے کے لیے. ان کا کوئی ریکارڈ ہی اویلیبل نہیں ہے, نہ ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے نہ کوئی پروجیکٹس اویلیبل ہے, نہ پروجیکٹس کی ڈیٹیلز اویلیبل. تو میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ اس جسٹیفیکیشن کو دیکھ کے بات بہت کیا انتظامات آپ یہ نہ مجھے کوئی جواب دیجئے کہ ہر شہر آپ کا ڈوبا ہوا ہے. کیوں ڈوبا ہوا ہے؟ کیا کسی نے بات کے جواب دے؟ یہ تو کوئی جواب نہیں ہے کہ جو بارشیں ہو گئی ہے تو وہ ڈوب گیا. اچھا ڈرینیج کے ذریعے بارشوں نے نکلنا ہے, آبی نکاسی آب کے سسٹم کے ذریعے. نکاسی آب میں آپ کے پائپ پڑنے ہیں, پلان پڑنے ہیں, نالے صاف ہونے ہیں, چیزیں ہونی ہیں. بارش جب ہو گئی اس کے بعد آپ بڑی بڑی مشینیں لگا کے پانی کو اگر نکال رہے ہیں اس کا مطلب. لیکن بریگیڈیئر صاحب ہم ایک جو صورتحال ہم دیکھتے ہیں کہ 2022 میں جس طرح سے بارشیں ہوئیں اور جو ڈرینیج کے مسائل رہے, کئی دن تک پانی کھڑا رہا. اب ہم دیکھتے ہیں 2025 میں اور 2026 میں اس مرتبہ جو ودن فیو آورز ڈرینیج کے انتظامات ہوتے رہے اور آبادیوں کا انخلاء ہوتا رہا, یا پھر وہ ایسے کمزور انفراسٹرکچر کے حوالے سے پہلے سے تیاری کی گئی تھی. یہ تو ایسے اقدامات ہیں جن کو ستائش ہونی چاہیے, جن کو تسلیم بھی کیا جانا چاہیے کہ یکمشت تو نہیں ہو سکتا لیکن سلولی اینڈ گریجولی کام تو ہو رہا ہے. ہم واسا کے ورکرز مشینری. بات یہ ہے کہ آپ دنیا میں بارشیں کس ملک میں نہیں ہوتی. آپ ملیشیا کبھی جگہ چلے جائیں اتنی بارشیں ہوتی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ پھر یہ سٹڈی کرتے جس طرح مجھے یاد ہے اس دفعہ یہ سٹڈی آ رہی تھی کہ پاکستان میں مونسون زیادہ ہوگی. جی سو اگر پاکستان میں مونسون زیادہ ہوگی تو بارش زیادہ ہوگی, بارش زیادہ ہوگی تو پانی زیادہ ہوگا. So the arrangements have to commensurate کہ جس طرح بارش ہوتی ہے اس میں لوگوں کا نقصان جو ہے وہ کم سے کم ہے. بالکل ابھی صحیح. جو کچھ ہوا ہے اگر تین دن ایک جگہ بارش پانی کھڑا رہے گا تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کلائمیٹ چینج سے مجھے جو فکر ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی کل پرسوں کی رپورٹ تھی آپ کے اخبار میں کہ پاکستان ویٹ ایکسپورٹنگ کنٹری سے ویٹ امپورٹنگ کنٹری بنتا جا رہا ہے. اس لیے کہ ویدر یہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ آپ کو اریگیٹڈ ایریا جو ہے آپ کا زرعی ایریا جو ہے اس کو بڑی بری طرح افیکٹ کر رہی ہے. وزیر منصوبہ بندی نے بھی اس حوالے سے بڑی واضح بات کی تھی. ڈاکٹر مصدق ملک نے بھی بڑی واضح بات کی ہے. اب کابینہ سے بھی ہمیں اور جیسے آپ ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں, باقی جو سین وائسز ہیں وہاں سے بھی یہ آواز آتی ہے کہ یہ مسائل صرف موسمی تبدیلی نہیں, پاکستان کے جو بہت سارے مسائل ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ ہماری آبادی کا بڑھنا ہے, اور جس طرح سے آبادی بڑھ رہی ہے اس حوالے سے وسائل کو ایلوکیٹ کرنا, اب ڈرینیج کے حوالے سے بھی جس طرح کی تعمیرات کی جاتی ہیں, پھر جس طرح سے کوڑا کچرا پھینکا جاتا ہے اس حوالے سے بھی جو انتظامات کیے جاتے ہیں. حکومتیں کام کر رہی ہیں لیکن ان کو ایک فریم ورک کے تحت ہر سال سیٹ پیٹرن کے تحت کرنا یقینی طور پر اس میں کچھ ٹائم لگے گا. لیکن الحمدللہ گزشتہ برسوں کی نسبت اس مرتبہ ہم نے دیکھا چاہے وہ پنجاب ہو, پنجاب کے مختلف اضلاع ہوں, وہاں پر ہونے والی بارشیں 1 گھنٹے میں 200 ملی میٹر بارش گجرات میں ریکارڈ کی گئی. اسی طرح سے سیالکوٹ میں ہونے والی بارشیں یا پھر کراچی میں ہونے والی بارشیں. تو یہ کام تو ہو رہا ہے, نالوں کی صفائی ہو. بہت شکریہ غضنفر صاحب آپ کا, بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب اور اکمل گھمن صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ, آپ ساتھ رہے. جو صورتحال ہے موسمیاتی تبدیلی کی, جہاں موسمیاتی تبدیلی کے مسائل ہیں وہیں پر ہماری ذمہ داری ایک صفائی کا انتظام رکھنا, دوسرا ڈرینیج کے لیے جو نیٹ ورک ہے, جو انفراسٹرکچر ہے اس کی صفائی کا خیال رکھنا. وہاں پر ایسے پلاسٹک کی چیزیں پھینکنا جو لوگوں کی جانب سے پھینکی جاتی ہے اس سے اگر احتیاط برتا جائے تو ڈرینیج آسان ہو جاتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اپنے میزبان رضوان علی احمد کو اجازت دیجیے.